Zoran Mamdani. Zoran Mamdani. Zoran Mamdani. The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. Thank you, my friends. یہ وہ شہر ہے جہاں کبھی مسلمان ہونے کا مطلب خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کا دن ایک ایسا زخم تھا جس نے صرف نیو یارک نہیں بلکہ پورے امریکہ کو بدل دیا۔ اس دن کے بعد مسلمانوں کو شکوک بری نظروں سے دیکھا گیا۔ ہر مسلمان کے لیے ایک سوال پیدا ہوا، کیا ہم اس ملک میں محفوظ ہیں؟ کیا ہمارا مستقبل یہاں ہے یا ہمیں ہمیشہ کے لیے دوسرا سمجھا جائے گا؟ لیکن وقت گزرتا گیا اور نفرت کے اس اندھیرے میں کچھ چراغ جلے۔ ان چراغوں میں ایک نام بھی چمک رہا تھا، ایک نوجوان جو کبھی یوگنڈا میں پیدا ہوا مگر نیو یارک کو اپنا گھر بنایا، جس نے دنیا کو دکھایا کہ شناخت چھپانے کی چیز نہیں بلکہ قیادت کا نشان بن سکتی ہے، اور اس کا نام ہے زورن ممدانی۔ I will be sworn in as the mayor of New York City. The future is in our hands. زورن 18 اکتوبر 1991 کو یوگنڈا کے شہر کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی ایک معروف مفکر اور والدہ میرا نائر دنیا کی مشہور فلم ساز تھی، یعنی ذہانت اور تخلیق ان کے خون میں شامل تھی۔ مگر زورن کی کہانی صرف ایک خوشحال گھر کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے تعلق، شناخت اور جدوجہد کی۔ جب زورن بچپن میں نیو یارک آئے، اس زمانے میں رنگ، مذہب اور نام سے پہچانا جاتا تھا، مگر وہ خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے سیکھا، دیکھا اور طے کیا کہ اگر تبدیلی چاہیے تو اندر سے آ کر لانی ہوگی۔ Tonight we have spoken in a clear voice. Hope is alive. یہی سوچ انہیں سیاست کی دنیا میں لے آئی، جہاں اکثر نام بڑے مگر نیتیں چھوٹی ہوتی تھی۔ زورن وہاں امید کی ایک نئی تصویر بن کر ابھرے۔ انہوں نے نیو یارک کے ان علاقوں میں مہم چلائی جہاں غربت، مہنگائی اور بے دخلی عام تھی۔ ان کا نعرہ سادہ مگر طاقتور تھا، یہ شہر سب کا ہے، نہ کہ صرف امیروں کا۔ انہوں نے بسوں کو عوامی حق قرار دیا، کرایہ کم کرنے کی مہم چلائی، بے گھر افراد کے لیے رہائش کی جنگ لڑی اور کمزور طبقات کے لیے قانون سازی کی آواز بنے۔ شہر کی طاقت اس کے باسیوں میں ہے، نہ کہ ان کمپنیوں میں جو اسے بیچنا چاہتی ہیں۔ The next generation of New Yorkers who refuse to accept that the promise of a better future was a relic of the past. اور پھر ایک دن یہ نوجوان سیاستدان نیو یارک کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید کا ہدف بھی بنے۔ ٹرمپ نے اسے کمیونسٹ کہا، دھمکی دی کہ اگر مامدانی جیت گیا تو وفا کی فنڈنگ روک دی جائے گی۔ Communist, not socialist, communist. وہ میری ذات پر حملہ کرتے ہیں، میرے ایمان پر نہیں، مگر میں ان کے الفاظ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میری جنگ کسی شخص سے نہیں، اس نظام سے ہے جو امیروں کو اور امیر اور غریبوں کو مزید مجبور بنا دیتی ہے۔ یہ ٹکراؤ صرف سیاسی نہیں، فکری بھی تھا۔ ایک طرف وہ شخص جس نے امریکہ کو دیواروں میں تقسیم کرنا چاہا، Donald Trump, since I know you're watching, we will put an end to the culture of corruption. اور پھر وہ دن آیا جب نیو یارک کے شہریوں نے تاریخ رقم کی۔ ایک تارک وطن کا بیٹا اس شہر کا میئر بن گیا۔ وہ شہر جو کبھی مسلمانوں سے خوفزدہ تھا، آج ایک مسلمان کی قیادت میں اپنی نئی شناخت تلاش کر رہا ہے۔ مامدانی نے نفرت کو ختم کر کے محبت بانٹی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ قیادت خون یا نسل سے نہیں، نیت سے جنم لیتی ہے، اور شاید پہلی بار نیو یارک نے محسوس کیا کہ مسلم ہونا اور امریکی ہونا دو الگ چیزیں نہیں، ایک ہی ہیں۔ آج جب وہ نیو یارک کی باغ سنبھالے ہوئے ہیں، ایک نیا سوال ابھر رہا ہے، کیا زورن مامدانی اگلے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے؟ کیا وہ وائٹ ہاؤس کا سفر طے کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 9/11 کے بعد جس مذہب سے امریکہ خوفزدہ تھا، اب وہی مذہب اس کے مستقبل کی قیادت کرے گا؟